ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ اسباب ہیں تنگ دستی کے، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے، اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے۔ شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا، مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا۔ اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں۔ صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، یہ بھی بیماری عام ہے۔ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو بھائی۔ اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے، اس کو خالی نہ چھوڑیں، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے۔ بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔
پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں رہے، جاتے کیوں نہیں، ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا۔ تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگتا پھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کھانا کھلا لوں، بچے کو فتح کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے، ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا۔ ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے
ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے، اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں، گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں، بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتے ہیں میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا۔ حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارہواں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔
تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کی کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی پی لو پانی پی لو۔ بیٹھ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ مراقبہ کریں گے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔